بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں اب انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا جی کہ یہ جو الیکشن ہوگا کیا اس کے بعد پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا ہمارے جو حالات ہیں اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ اور جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا سا اسٹریٹجک مائنڈ رکھتے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ کیا اس الیکشن سے پہلے کوئی مساق معیشت جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کوئی اکانومی پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جس کو چارٹر آف اکانومی کا نام دیا جاتا ہے؟ تو اس پر ہم آج گفتگو کریں گے دو ایسے مہمانوں کے ساتھ جن کا سیاست اور معیشت دونوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو سینٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب جو ماہر معاشیات ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ مجھے یقینی طور پہ لگ رہا ہے جی، میں تو بالکل نا امید ویسے بھی نہیں ہوتا اور اس معاملے میں تو قطعاً نا امید نہیں ہوں۔ میں ابھی اپنے کئی دوستوں کو بتایا کہ میں جب کالج میں تھا تو میرے ساتھ ایک افریقن ملک کے دوست جو تھے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو ابھی میں پچھلے دنوں جب گیا ہوا تھا تو مجھے وہ ملے ایک جگہ پہ، تو ان سے وہ مجھے کافی پہ لے گئے۔ اب وہ کام کرتے رہے، میں یہاں وہاں گھومتا رہا، آپ کے پاس حاضری لگاتا رہا۔ تو وہ بہت بڑے افسر ایک فارچون 500 کمپنی میں بن چکے ہیں۔ تو میں ان سے بات کرنا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ملک کے اندر کوئی اسلام آباد کی طرح کا شہر نہیں ہے، کوئی ساہیوال فیصل آباد کی طرح کا بھی شہر نہیں ہے، کوئی پشاور یا حیدرآباد کی طرح کا بھی شہر نہیں ہے، موٹر ویز بھی نہیں ہے، پورٹ بھی نہیں ہے، کچا انفراسٹرکچر ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے ان کے پاس وہ امید، یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم اس غربت سے نکل جائیں گے، کیوں نہیں نکلیں گے؟ ملک کا نام ہی بتا دیں۔ ایتھوپیا جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، ہم کیوں نہیں نکلیں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں اتنا انفراسٹرکچر، لیکن ہم آگے بڑھیں گے، ہم نکل جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس نقطۂ نظر سے ہمارے ملک میں اس وقت امید کا فقدان ہے۔ یہ تمام ہم سب لوگ اچھے خاصے 95% جو ملک کے لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن ہم میں بھی نا امیدی ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپلیکیشن آف مائنڈ کریں گے اور تھوڑی سی اسٹرکچرل تبدیلیاں کریں گے، جو کم از کم میرے ذہن میں جو کچھ خاکے تو ہیں، تو ہم ضرور اس غربت سے نکلیں گے، اس سٹریس سے نکلیں گے۔ ہمیں 1 سے 1.5 سال لگے گا سٹریس کا، اور اسی لیے یہ الیکشن کا پروسیس ضروری ہے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ عبوری نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم الیکٹڈ حکومت ہے، یہ 5 سال رہے گی یا 4 سال رہے گی، پاکستان میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کتنی دیر رہے گی، مگر رہے گی۔ تو پھر وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ 1-1.5 سال میں کرنے کے بعد ملک کو ترقی کے ایک نئے سفر کے اوپر لے کر نکلے گی، اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت سائے ہیں یا مایوسی ہے یا نا امیدی ہے انشاءاللہ ضرور دور ہوگی۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیے، پہلے میں ذرا چونکہ باتیں یہاں پر امید کی اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، ذرا یہ فلسفہ بھی ایک ہے نا یہاں پر، اس کے بارے میں بات کروں۔ امریکنوں کی ایک مثال ہے جو زیادہ نہیں ہے ان کی، جو یاد رکھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوپ از ناٹ اے پلان، امید جو ہے یہ منصوبہ نہیں ہے، آپ نے کوئی ٹھوس کام کرنا ہوگا۔ بات کی آپ نے ایتھیوپیا کی، جو ہمارے خیال میں بہت ایک کوئی ان ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ یاد رکھیے 1965 میں پاکستان اور ساؤتھ کوریا برابر کے ممالک تھے اکنامک ڈیولپمنٹ میں، وہ کہاں پہنچ گئے؟ اس کے بعد کئی ایسٹ ایشین ممالک ہم سے آگے نکل گئے، پھر سے پورے خطہ ایشیا میں سب کانٹیننٹ کی جو 4-5 ممالک ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے، اب ان میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کی کوئی وجوہات ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری امیدیں یا ہماری امنگیں یا ہماری خواہشات نہیں ہیں، ہمارے لوگ پس رہے ہیں، غربت میں مر رہے ہیں۔ آپ چھوڑیے ان لوگوں کو جن کے اثاثے ہیں اور جنہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں، جو سب چیزوں سے بالا تر ہے،
میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں میرٹ نہیں ہے, آنیسٹی نہیں ہے, کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, ہر جو فیصلے ہیں اس کو وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور کسی بھی سیاسی پارٹی نے ابھی تک وہ پروفیشنل ٹیم سامنے نہیں لائے. وہ صرف اپنے یا رشتہ داروں کو یا اپنے سیاسی ان کو اب اکنامکس کے انچارج بناتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بار بار ہم پھنس رہے ہیں. آج کل IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے, وہ 23واں ہمارا پروگرام اختتام پر آ رہا ہے, اس کی ایکسٹینشن کی ہوئی ہے 3 مہینے کی, اور اس کے اختتام پر بھی یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کی ایک ایک بات پر عمل کیا, ان کی پالیسیوں کو اپنایا, اور اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا بہت بڑا خسارہ ہے اور ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے اور قرضے لینے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے IMF سے ایک اور قرضہ لینا پڑے گا, اب لینا پڑے گا, اب اسی کی تیاری ہو رہی ہے, اسی کے شرائط سامنے آ رہی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فروری میں جب الیکشن ہوگا تو کیا معیشت کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تک میں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی میں نے ایک گیم پلان نہیں دیکھا, تو میں کہوں گا جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا تو پھر تو آپ امید ہی چھوڑ دیں اس بات پر. اور اگر ہوگا بھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام پارٹیاں اپنے اکنامک پلان آج سامنے لائیں, کہ ہم جیسے لوگ جو کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہیں ہم اس کی ایویلیویشن کریں اور اس کو دیکھیں کہ ان کی ٹیم کون ہے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے. کیا یہ اچھی تجویز نہیں ہے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو اکنامک ایجنڈا ہے سامنے لے کے آئیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا, ہمارا وزیر تجارت کون ہوگا, ہمارا وزیر منصوبہ بندی کون ہوگا, اور ہم پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کا ہمارے پاس یہ پلان ہے. دیکھیں, مجھے تو زبیر خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کسی بھی بات سے اختلاف نہیں ہے. اچھا, اس میں کیا اختلاف والی بات ہے بھلا؟ میں نے اس کو جو آپ کہہ رہے تھے, تمام باتیں آپ فرما رہے تھے, میں انہی کو اسٹرکچرل تبدیلیاں اور پین کا 1 سے 1.5 سال کا سفر جو ہے وہ انہی تبدیلیوں کو کسی چارٹر آف اکانومی کا چانس ہے پاکستان؟ دیکھیں, میں چارٹر آف اکانومی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا اپنا نقطہ نظر لے کر جانا چاہیے. کوئی لیبر انٹینسو کاموں کی طرف جاتا ہے, کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتا ہے, ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزوں کے اوپر کہ ہم ملک کی معیشت کو تباہ نہیں ہونے دیں گے, یہ براڈ اگریمنٹس ہونے چاہیے. اسپیسیفک پالیسیز کے اوپر ہی تو ہم الیکشن میں ووٹ مثال کے طور پہ مصدق صاحب کہ عام پاکستانی کو یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں, قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے پاکستان کے اندر جس طرح دکان چلتی ہے نا, دکان کی آمدن ہوتی ہے, دکان کا خرچہ ہوتا ہے, تو آپ کو اپنی آمدن بڑھانی ہوگی, آپ کا خرچہ جو ہے آپ کو کم کرنا ہوگا. یہ موٹی سی بات ہے. تو ہمیں آمدن بڑھانے کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہوں گے. اب آمدن جو ہے وہ کس طریقہ کار سے بڑھتی ہے؟ جی ڈی پی کے اندر اگر آپ دیکھیں, میں صرف بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو نئے بزنسز اگر کھلیں گے تو آمدن بڑھے گی, ملک کی جی ڈی پی بڑھے گی, اس میں سے ٹیکس بھی بڑھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر نئے بزنسز جو ہیں جو باقی دنیا میں کریٹ ہو رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی, کوریا کی ایگزامپل دی, دیگر ساؤتھ ایشین ممالک کی ایگزامپل دی, وہاں پر کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ختم کر دیا اور عام آدمی کے لیے راستے کھول دیے. یعنی چند سیٹھوں کا جو قبضہ ہے معیشت کے اوپر, اس جکڑ سے نکال کے وہ جو پرانی امریکہ میں کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کیا, ریگز ٹو ریچز کی کہانی, کہ گراج سے شروع ہوئے بلینئر بن گئے, گراج سے شروع ہوئے بلینئر بن گئے, یہاں تک کہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا کہ گراج سے نکل کے بلینئر بنا جا سکتا ہے. اب وہ گراج سے نکل کے بلینئر بننے کا جو راستہ ہے اس میں جو پیسہ چاہیے غریب آدمی کے لیے یا مڈل کلاس, آپ کا ایک بچی باہر نکلتا ہے, کہتا ہے میں ایک کاروبار شروع کرنا, اس کو کون قرضہ دیتا ہے؟ تو بینکنگ ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سٹارٹ اپ کے لیے قرضہ مل سکے. یہ بڑی 100 یا 200 کمپنیوں کو 4 یا 5 بلین ڈالر کا ٹرف دے دینا. ٹرف وہ آپ کو یاد ہوگا, ایک قرضہ دیا تھا, سرکار 8% کے اوپر ڈالر لیتی ہے. جب سرکار اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے, یعنی لوگوں کو دیتی ہے, صوبوں کو بھی دیتی ہے, تو اس کی قیمت 12-13% ہو گئی ہوتی ہے.
ایڈمنسٹریشن یہ کاسٹ. جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ اگر مسلم لیگ نون ایک پلان کی صورت میں لوگوں کے پلان سامنے کی شکل میں ہی لائیں گے نا. میں آپ کے پلان کے مختلف خاکے, کیونکہ یہ پروگرام ہے چھوٹا تو اس میں خاکے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا خاکہ یہ ہے کہ یہ ایک غریب آدمی کے اوپر سینٹرڈ ہمارا اکنامک پلان ہوگا. دوسرا خاکہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بزنسز 50 لاکھ سے 1 کروڑ سے 60 لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں, کریٹو بزنسز, آئی ٹی کے حوالے سے نئے بزنس جو ہیں, یہ ہمارا اکنامک پلان ان لوگوں کی وہ جو سوچ ہے اس کو قید سے باہر نکالے گا, اور ان کا جو راستہ ہے وہ بلینئر بننے کا راستہ یا ایک بڑی کمپنی بنانے کا راستہ جو ہے, اس میں جو مسائل ہیں, چاہے وہ کیپٹل اویلیبلٹی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ یہ ہے کہ مجھے گیس مل رہی ہے 1000 کی, آپ کو گیس مل رہی ہے 4000 کی, آپ میرا کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا مقابلہ کریں گے آپ میرا؟ کر ہی نہیں سکتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو لاپ سائیڈڈنس ہے جو ہمارے ہاں ایلیٹ کیپچرز ہیں, کبھی گیس کے حوالے سے, کبھی ایکسیس ٹو کیپٹل کے حوالے سے, کبھی ریڈ ٹیپ کے حوالے سے, کبھی اجازتیں لینے کے حوالے سے, یہ سب ختم ہو جائے گا. لبرلائزیشن ڈاکٹر ہوگی زبیر صاحب, اکانومی کی. کیونکہ آپ اکانومسٹ ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک عام پاکستانی شہری اس کو تو فگرز کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن جن لوگوں کو فگرز کا پتہ ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق اس سال جو فائنینشیل ایئر 2023 ہے اس میں ہم نے 13,000 ارب روپے کا قرضہ لیا. 13,000 ارب روپے, 13,000 بلین. اور اس سال جو ہمارا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 60,839 ارب روپے ہو گیا, یعنی کہ 60,000 بلین سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, اگر ہمارا اتنا قرضہ بڑھ گیا ہے تو یہ تو اگلی جو بھی حکومت آئے گی 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں, وہ کم از کم 5 سال میں تو یہ قرضہ آدھا بھی کم نہیں کر سکتی. تو پلان کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا؟ یہ دیکھیے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں نا, انہوں نے ہمارے قرضے کو بہت حد تک بڑھایا ہے. ان کی پالیسی ہے کہ سود کی شرح جو ہے وہ لے گئے ہیں 22% سے بھی اوپر. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے اونچا ہوگا, لیکن آج کل تو دنیا میں کہیں پر بھی اتنا اونچی شرح شاید ہی ہو, 1 یا 2 ملکوں کے. اب بات یہ ہے کہ اس شرح اس انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پاکستان کے بجٹ میں اس سال 8,000 ارب روپے تو صرف سود کی مد میں ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہوں نے پیسہ رکھیں گے وہاں پر بینکوں میں, یا بینک خود کما رہے ہوں گے. جب ہمارے پورے ٹیکس کی جو کلیکشن ہے, جو ٹیکس جو غریب لوگ بھی بھرتے ہیں, ہم سب بھرتے ہیں, وہ اس سود کے برابر نہیں ہے. تو جہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ بڑھ گیا ہے, قرضہ تو ظاہر ہے بڑھے گا 2 وجوہات سے. ایک ان کی غلط پالیسی سے انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, اور دوسرا اس لیے کہ ہر حکومت نے بجٹ میں اتنا بڑا خسارہ کیا. جب یہ خسارہ کرتے ہیں, اس سال بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ ہماری جی ڈی پی کے 8.5% کے برابر ہونے لگا ہے. تو جب یہ خسارہ کرتے ہیں تو آخر وہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ وہ قرضے کی وجہ سے بڑھتا ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, تجارتی خسارہ, وہ بھی بہت بڑھ گیا. وہ بڑھ گیا. تو دیکھیے آپ ہر سائڈ سے اگر آپ دیکھیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو گیا, ہمارے خسارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں, اور ہماری حکومتوں کی جو اکنامک ٹیم کی تھنکنگ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ انہی کے کہنے پر چل رہی ہے اور اس معیشت کو ڈبو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہم مکروز سے مکروز تر ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھیے, مغربی ممالک کا یہ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو اور مکروز کرے, بیکاز آج کل جو عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان کو اور ان کی طرح ایجپٹ کو, ایسے ممالک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو مکروز ہی رکھنا ہوگا. آپ نے پاکستان میں ایک ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو پروفیشنلز ہوں, جو ملک کے مفاد میں آپ کو سجیشنز دیں. آپ نے یہ جب تک نہیں کیا تو یہ تو اس طرح ہی بات چلتی رہے گی اور بگڑتی جائے گی. پروفیشنل لوگ آگے آ سکتے ہیں. میں ذرا اس پہ قرضے والی بات پہ اگر آپ کی اجازت. جی, قرضہ ہے تو ادا کرنا ہے, لیا ہے تو ادا کرنا ہے. ادا کہاں سے کرنا ہے؟ آمدن سے کرنا ہے.
تو آمدن تو بڑھانی پڑے گی. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو آمدن کیسے بڑھے گی؟ سبسڈیز دے دے کے تو نہیں بڑھے گی نا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس ماہر معیشت ہیں, پوری دنیا میں آج تک سبسڈی کی بنیاد پہ کوئی ایکسپورٹ بیسڈ کلسٹر نہیں بن سکا. اس میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہر کلسٹر جو بنا ہے, جو ایکسپورٹ کرتا ہے, جس کے ذریعے آپ کو آمدن ڈالر میں ہوتی ہے, وہ بنتا ہے کمپیٹیٹیونیس کی وجہ سے. یعنی آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے دو لوگوں کو, برابر ان کو بولیں آئے لڑائی کریں اور جیتیں. تو جو جیتنے والا ہوگا لوکل مارکیٹ میں, اس میں ایک ایج ہوگا, ایک ایسی خصوصیت ہوگی جو کسی اور چیز میں نہیں. جب وہ اس خصوصیت کو لے کے, اس ایج کو لے کے گلوبل مارکیٹ میں جائے گا تو آپ کو جتنے ڈالر چاہیے اتنے بیچ پائے گا. ہماری کیوں ایکسپورٹ نہیں بڑھتی 22 بلین سے 28 بلین پھر اوپر نیچے؟ اس وجہ سے کہ وہ سبسڈی کی بنیاد پہ چلتی ہے. آپ کو کہا جاتا ہے اتنی سبسڈی دے دو تو اتنی ایکسپورٹ ہو جائے یہ جو گی. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو سبسڈی ملتی ہے, اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری والے تو چیخیں گے. نہیں, تھوڑی دیر چیخیں گے. پھر بنگلہ دیش کی طرح آہستہ آہستہ جو انرجی انٹینسو ایریا, فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے, بنگلہ دیش کے پاس کیا چیز نہیں؟ کاٹن نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, دونوں چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے نتیجتاً کیا کیا؟ وہ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ انرجی کی کوئی انپٹ نہیں تھی. ان کی ساری جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے وہ فیشن پہ اور سٹچنگ پہ ہے, جس میں سلائی مشین جتنی انرجی لگتی ہے. یعنی کہاں 2-3% انرجی کا استعمال زر مبادلہ لانے کے لیے, کہاں پہ ہماری جو سپننگ مل ہے وہ 30% کے قریب انرجی استعمال کرتی ہے. وہ عورتوں کو بہت اس میں لے جی کے آئے نا. وہی امپاور تو ہوگا. یہ کہ جب آپ کہیں گے نا یار نہیں, ایک دفعہ دوبارہ سوچو, سبسڈی کی بنیاد پہ نہیں, کہ ہم ڈالر خریدنے کے لیے تو نہیں سرکار بیٹھی ہوئی نا کہ آپ ڈالر لے کر آتے ہیں تو آپ کو کچھ پیسے ہم دے دیتے ہیں کہ آپ ڈالر لیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ان چیزوں میں جائیں جن میں آپ کو مہارت ہے, اور اپنی بچیوں میں پیسہ انویسٹ کریں تاکہ ان کی مہارت بہتر ہو, تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو, تاکہ دنیا میں جب آپ بیچنے جائیں تو آپ مہارت, پروڈکٹیوٹی, ڈیزائن کی وجہ سے چیزیں بیچ رہے ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے آپ کو سبسڈی دے رکھی ہے. اس سے آپ کی آمدن جب آئے گی نا تو پھر آپ قرضہ ادا کریں گے. تو یہ پروسیس جو 1-2 سال کا ہے, اور یہ صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے, ٹیکسٹائل تو ایک بھوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیکسٹائل 60 سال ہو گئے ہیں آٹوموٹیو کو ہم سبسڈیاں دے رہے ہیں. جو گاڑی 30 لاکھ کی ہم 1 کروڑ میں خریدتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 200% ہوتی ہے ڈیوٹی. تو آپ مجھے بتائیں کہ 50 یا 60 سال کے بعد کیوں نہیں ہم آٹوموٹیو ایکسپورٹ کر رہے بھائی؟ اگر آپ کو 30 لاکھ روپے کی گاڑی عوام کو مل رہی ہے 1 کروڑ میں, کیونکہ امپورٹڈ گاڑی کے اوپر 200% ٹیکس لگا ہوا ہے, تو آپ کیوں نہیں ایکسپورٹ کر پائے؟ اسی طرح آپ, خیر آپ جتنی اگر وقت دیں گے تو میں 5-6 تھوڑا سا آپ بتائیں گے اڑا دوں گا, پھر بعد میں مجھے لالن ملامت ہوگی. کیوں نہیں بڑھتی؟ اور یہ جو پارٹیاں الیکشن میں جا رہی ہیں, ان کو کیا کو پلان دینا چاہیے کہ یہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ بالکل. دیکھیے جو میں نے کہا نا معیشت کا پلان ہوگا, آخر یہ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم یہ بڑھا دیں گے, ایکسپورٹ کو وہاں پہنچا دیں گے, گروتھ کو وہاں پہنچا دیں گے. یہ تب ہوگا پہلے ہمیں وہ بندے دکھائیں جن کے پاس مہارت ہے سمجھنے کی. پھر اس کے بعد ہمیں وہ پالیسیوں کی تفصیلات بتائیں جو ہمیں وہاں لے کے جائیں گی. تو پھر کہیں جا کر ان کی بات کو آزمانے کی شاید ہم میں ہمت ہو اور ووٹ ڈالیں. بات یہ ہے, آپ نے ایکسپورٹرز کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جب تک پاکستان میں یہ 3 پالیسیاں رہیں گی آپ کے ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھ سکے گی. ساری دنیا کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. میں نے کوریا کا ایگزامپل دیا, میں دوبارہ دیتا ہوں. 1965 میں ہمارے ایکسپورٹ تقریباً برابر تھے, آج وہ $500 ارب سے زیادہ ہیں کوریا میں, ہمارے 28-30 کے برابر بھی نہیں ہے. ہم وہی پھنسے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ ایک تو پاکستان میں جو IPPs کی ایگریمنٹس ہیں, جو بجلی جس طریقے سے ان کی جو قیمت بڑھائی جا رہی ہے, ان کے جو ایگریمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جب تک وہ رہیں گی پاکستان کی ایکسپورٹس کیا معیشت کہیں نہیں جانے لگی. ہم غرق ہیں IPPs کی وجہ سے. دوسرا ہم غرق ہیں انٹرسٹ ریٹ پالیسی کی وجہ سے. یہ 6-7% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس لیے کہ وہ انفلیشن کو کم نہیں کرتی, ورنہ تو یہ 2 سال سے ہائی انٹرسٹ ریٹ چل رہی ہیں. کیوں؟ اور تیسری چیز جو امپورٹ ڈیوٹیز انہوں نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ امپورٹس اور مشینری پر لگائی ہوئی ہے, صرف اس لیے تاکہ وہ ریونیو جنریٹ کریں اور حکومتیں ان پیسوں کو اڑائیں اپنی سیاست کے لیے. ان 3 وجوہات سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بندے دکھائیں اپنے جنہوں نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اب صورتحال یہ ہے
کہ تحریک انصاف کے جو 2 اکنامک وزرڈز ہیں، 2 ان کے وزرائے خزانہ، ایک ہیں حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے ہیں شوکت ترین صاحب، یہ 2 تھے نا جی ان کے منسٹر. ایک تیسرے اسد عمر صاحب بھی تھے لیکن وہ اکانومسٹ نہیں تھے. یہ 2 تو کہتے ہیں جی ہم اکانومسٹ ہیں، اور ایک ان سے بینکر بھی ہے. یہی 2 بندے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ تھے، حفیظ شیخ اور شوکت ترین. بالکل صحیح ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہے گی جی یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اور وہ پھر تھے تو وہ ٹیسٹڈ ہیں، ٹرائیڈ ہیں. تو یہی بات ہے ساری. ٹرائیڈ. تو مجھے بتائیں یہ بندے کدھر سے آئیں گے؟ یہ تو سارے بندے بڑی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بندے میں نے آپ کو بتا دیے. بالکل. تو اس پہ تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے. تو پھر بندے کدھر سے لائیں ہم؟ وہ دیکھ کیا مطلب ہے یار. بات سنیں، مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا، ہم بھی آخر تھوڑی بہت ہم نے بات سنو، میں کوئی اس کے لیے نہیں کہہ رہا. میں ایک منٹ ٹھہرو مسد، ایک منٹ ٹھہرو. یہ ہے غلطی. 1978 میں ہم نے پی ایچ ڈی کی، 40 سال کی ہماری اکنامک ایکسپیرینس ہے. میں اور آپ آئی ایم ایف میں کام کرتے رہے. ہاں، اور جناب دیکھیں ورلڈ بینک اور یہاں پر بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ، ان لوگوں کا پروفیشنل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کو جب شہباز شریف صاحب پچھلے سال پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آپ کو ایک کمیٹی میں ڈالا تھا تو آپ گئے نہیں. یار کمیٹیوں میں کام ہوتا ہے. میں نے ان کو صاف کہا کہ بڑے ادب سے کہ میں کہ جناب آپ کے پاس ایک اکنامک وزٹ ہے اسحاق ڈار جس کی بات کی آپ نے، یا وہ چلائے گا یا میں چلاؤں گا. ابھی وہ ڈرائیونگ وہ کر رہا ہے اور مجھے آپ بدنام کرنے کے لیے ڈگی میں بٹھا دیں، ڈگی میں کہ جی تم مارو وہاں سے چیخو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے کہنے سے کیا فرق؟ میں جب لیکن دیکھیں نا، میں بھی اپنی پارٹی چن کر کسی کے پاس جاؤں گا نا. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ شہباز شریف نے اتنی عزت تو کی کہ مجھے بلایا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر پروفیشنل پی ٹی آئی نے بھی آپ کی کافی عزت کی. بہت عمران نے بہت انوائٹ کیا تھا. یہ تو میری غلطی تھی کہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا تھا. اور اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے یار، چھوڑیں ان کو، ذرا ریلیز کریں. آپ دکھائیں آپ کے پاکستان کی خاطر آپ ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں. اچھا جی، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے اکنامک وزٹس کو اگر ریلیز کر دیا جائے تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اپوز تو نہیں کرے گی؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مصدق ملک صاحب، ایک تو سوال وہ میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب سے پہلے کیا تھا وقفے سے پہلے، کہ یہ اکنامک ایکسپرٹس کی ٹیم جو ہے 3 بڑی پارٹیوں کی، وہ تو ٹیسٹڈ، ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ ہے. کوئی نئے بندے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، پہلی بات ہے کہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہے. میں پہلے تو غلطی کا اعتراف کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور موقع ملنا چاہیے، ہے نا. یہ بس ہم سے شاید غلطی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کو ضرور لے آتے تو ہماری معیشت جو ہے وہ سنبھل جاتی، یا ڈاکٹر صاحب کی طرح کے دیگر لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اب سلیوز رول کریں اور پروگرامز کے بجائے عملی سیاست میں کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہمیں بھی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہے، جماعت اسلامی کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. تو ان کو بھی کہنے کا میرا جو بات کا مقصد تھا، مزاح تو ہمارا ساتھ نوک جھوک چلتی، ڈاکٹر صاحب سے محبت کا رشتہ ہے، لیکن ان کی طرح کے لوگوں کو اب عملی سیاست میں سلیو رول کر کے آنا چاہیے تاکہ پارٹی کے منشور، پارٹی کی پالیسیز کو شیپ اپ کر سکیں. کرٹیک کرنا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اور اگر یہ چوز کریں کہ میں نے نہیں آنا اور میں ان کو آنیسٹ رکھوں گا کوئی بھی حکومت ہو، وہ بھی ایک اچھا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا ٹیلنٹ ہے، اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ دعوت دے کے ڈگی میں نہ بٹھائیں تو پھر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں، آپ دروازہ کھول کے اندر بیٹھے گاڑی کے تاکہ پھر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بھی بٹھایا جائے. اچھا، لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ آج کل جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں چلے جاؤ، تو یہ والا ماحول ختم ہونا چاہیے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے شہیدوں کے مجسمے زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے انہیں، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے اندر آگ لگائی، وہ لوگ جنہوں نے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور پھر اسلحہ خانہ تک گئے اور ان کو ریپیل کرنا پڑا، ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے. کسی حد تک ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، یہاں پہ کسی کا بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کوئی لوگ ہوتے تو زیادہ بہتر رہتا.
مگر دیکھیے بات یہ ہے یہ جو آپ نے ساری باتیں کی کسی حد تک 9 مئی والے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں نا. اس کے علاوہ پرویز لائی صاحب جی میں تو ادھر ہی آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ پارٹی اگر آپ کی کھوکھلی نکلے, اب ادھر کوئی بھی نہیں رہا, میں کس سے بات کروں, ہوا سے بات کرنی پڑ رہی ہے, کہ وہ لوگ تو چلیں جن پہ کچھ سختی ہوئی, آپ نے کوئی لسٹ میں نام لے لیں 5 7 8, وہ لوگ جن پہ کوئی سختی نہیں ہوئی, جن نے خود ہی دوڑ لگا دی, یعنی ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تو لائنیں لگا کے پہنچ گئے, تو وہ کھوکھلا پن تو پارٹی کو خود سوچنا پڑے گا نا کہ کس قسم کی پارٹی تھی جس میں بغیر پریشر کے, بغیر اریسٹ ہوئے, بغیر پولیس گھر گئے آپ دوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر بھی تھوڑا سا استحکام, اس پارٹی کا, کسی بھی پارٹی کا کھوکھلا ہونا کہ ذمہ داری تو کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. بہرحال اگر کچھ کسی کو اوپریشن ہو رہی ہے تو وہ رکنی چاہیے. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات میں اور کر دوں جی, کیونکہ میں سیاست کے علاوہ معیشت کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا, آپ غور کریں, میں آپ کو یہ ایگزامپل سنگاپور کی ایگزامپل دیتا ہوں. سنگاپور کے اندر ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم ہے اے اسٹار کا کیا رول ہے. 5000 کے قریب لوگ دن رات ریسرچ کرتے ہیں 3 یا 4 ایریاز کے اندر, اس وجہ سے کہ ان ایریاز کے اندر وہ ایج پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو میں کمپیٹیٹیونیس کہہ رہا ہوں. چھوڑ دیں اس کو, فن لینڈ دیکھ لیں. فن لینڈ جو کہ ایک طرح سے بیک واٹرز میں تھا یورپ کے, وہ کوریڈور بن گیا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا, اور اس وجہ سے بن گیا ہے کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹیکیس, TEKES, میں بچوں کے لیے اس کو سپیل کر رہا ہوں, آپ جا کے پڑھیں اسے اور دیکھیں کہ اے اسٹار نے کیا کیا ہے, اکنامک بورڈ نے کیا کیا ہے سنگاپور کے, ٹیکیس نے کیا کیا ہے, آئرلینڈ پڑھیں, کہیں آپ کو سبسڈی نظر نہیں آئے گی. وہ باتیں نظر آئیں گی جو آج ڈاکٹر صاحب اور میں کر رہے ہیں, اور میں آپ کو وہ خاکہ پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی کا کیا خاکہ ہے, اب وہ بڑی, اگر آپ 2-4 گھنٹے کا کوئی سیمینار کریں گے تو میں خاکہ بھی پورا رکھ دوں گا سامنے آپ کے. لیکن یہ وہ اہم چیزیں ہیں, وہ نکات ہیں جن کے اوپر اس وقت پارٹی غور کر رہی ہے, فوکس کر رہی ہے. بجلی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو سب سے زیادہ ایفیشنٹ بجلی بنانے کے کارخانے ہیں وہ ہمارے پاس 5 لگے ہوئے ہیں, دنیا کے, ملک کے نہیں دنیا کے. GE کی ٹربائنز ہیں H سیریز. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیکنڈ ذرا سن لیجیے. جب ہم ان کو LNG دیتے ہیں تو وہ 26 روپے میں بجلی بناتے ہیں. اگر ہم ان کو نیچرل گیس دیں جو ہم نے 4 کمپنیوں کو دے رکھی ہے تو یہ پیداواری قیمت بجلی کی 7 سے 8 روپے پہ آ جاتی. تو ہم کیوں نہ 8 روپے کی بجلی بنائیں. آپ 60 روپے کی بجلی غریب آدمی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں جب آپ 7 روپے 8 روپے گیس کہاں سے لے کے آئے ہم؟ جی آپ وہ جو 3-4 گروپس جن کی اجارہ داری ہے گیس کی, ان کو دوبارہ سے ریشنلائز کریں. آپ سوچیں کہ آپ بھلا کس کا کرنا چاہتے ہیں, کمپنی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. 4 جب آپ منسٹر تھے تو آپ نے ان جی بالکل لڑائی کی, اور سمریز بھی ہیں, سمریز بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ PMLN جو ہے اس نے کوئی ہوم ورک شروع کر دیا ہوا ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات سنیں, میں ذرا اس بات پر مجھے شک اس لیے ہے کہ ابھی 18 مہینے کی حکومت گزری ہے ان کی, اور ان نے کہا تھا کہ یہ سب چیزیں ہم ٹھیک کریں گے. ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب بھی اس میں حکومت کے حصے تھے, یہاں پر کافی ہم نے بحث کی ہے. ان کی بیسٹ A ٹیم آئی ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب کو بنایا ہوا تھا اس لیے کہ ہی از اے پرفارمر, اور اس کے بعد اب تو نواز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں. یار دیکھیں بات سنیں, تو اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ تو ہمیں پتہ ہے نا, ہے تو ٹیم تو ان کی وہی ہے نا, اسحاق ڈار صاحب ہوں گے اور باقی. اب یہ بتائیے کہ اس میں اگر ہم بار بار انہی کو ٹرائی کریں تو آپ کیسے ایک مختلف نتیجہ سامنے لائیں گے؟ یہ تو عوام کی مرضی ہے نا, اگر وہ ووٹ دے. عوام ہی تو کریں فری فیئر الیکشن. دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو؟ آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا, سب کو اندر کیا ہوگا. کیا مطلب ہے یار, کسی کی اب نظر آ رہا ہے آپ کو, کوئی جلسہ ہو سکتا ہے, کوئی سپیچ ہو سکتی ہے, کچھ یہ استحکام پاکستان پارٹی نے اتنے بڑے بڑے جلسے یار, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس سائڈ پر ہے, وہ تو ان کو تو بنایا جا رہا ہے. جہانگیر ترین کو میں جانتا ہوں یار, یہ اچھا آدمی نہیں ہے ویسے یار, پرسنلی اچھا آدمی, ہمارا تو دوست رہ چکا ہے, لیکن دوست رہ چکا ہے ان دا سینس کہ میرا آج کل 2 اعلانات ہوئے ہیں, ایک پارٹی میں آنے کا, دوسرا ایک دوست کو چھوڑنے کا. نہیں بات سنو, آپ میری اردو کمزور ہے, ہماری پشتو مادری آپ اس سے فائدہ مت اٹھائیں. میں یہ کہہ ہمارا ابھی بھی دوست ہے, یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. دیکھ بات یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وی نو کہ ہی از ٹرائنگ ٹو پل ٹوگیدر پیپل فرام جو ان کو
جن کو پی ٹی آئی سے ڈرایا گیا. میں جب کہا نا میں نے ڈرا ہوں, میں کسی انسان سے کسی سیاست سے نہیں ڈرا, میں بے انصافی کے نظام سے ڈرتا ہوں. وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے, پاکستان پر یہ قہر ہے. آج کل یہ بے انصافی جو ہے غریب کے دل میں بیٹھا ہوا کہ یہاں پر بے انصافی ہے, غریب کو انصاف نہیں ملتا. اچھا, اب میں نے ایک وقفہ لینا جی, دوبارہ واپس آتے ہیں جی معیشت کی طرف, کیونکہ ایک دو سوالات ایسے ہیں کہ عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بھی اس کو جواب ملے. وہ سوالات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کا عام آدمی یہ امید کر سکتا ہے کہ 8 فروری کے بعد پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. پہلے اس کا ریلیٹڈ ہے یہ, آپ نے کہا کہ آپ 15-14 مہینے کے لیے 16 مہینے کے لیے آئے, تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے غریب اور امیر کا ٹیرف علیحدہ کر دیا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم غریب کو بچائیں گے اور اضافی بوجھ امیر پہ پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کرنے کے لیے ہم نے امیر اور غریب کے گیس کے ٹیرف علیحدہ کر دیے. یعنی ایک غریب آدمی اگر گیس استعمال کرے اور امیر آدمی اگر وہ اتنی گیس استعمال کرے تو امیر آدمی کو 2 گنا یا 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اب اسی گیس کو استعمال کرنے کے. تو یہ فرق ہو گیا. یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کے والد کی جاگیر نہیں ہے, اس پہ سب سے پہلا اور افضل ترین حق جو ہے وہ اس غریب آدمی کا ہے جو اس ملک کی 80-90% آبادی ہے, تو اسے تو بچائیں. تو 60 سے 64% لوگوں کا ٹیرف علیحدہ کر کے انہیں کیا گیا. دوسرا, سرکولر ڈیٹ ختم کیا گیا. سرکولر ڈیٹ جو ابھی بھی اس عبوری حکومت نے بھی اس کو کام کو آگے بڑھایا ہے, اگرچہ میرے خیال میں وہ ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور کچھ لوگوں کو بچایا گیا ہے جو غالباً نہیں بچایا جانا چاہیے تھا, مگر بہرحال سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ضروری ہے. ہم نے ویل ہیڈ یعنی وہ گیس جو ہم اپنے کنوؤں میں پیدا کرتے ہیں اس کے اوپر سے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. اس حکومت نے اس کو آگے بڑھایا کیونکہ ابھی LNG والا سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوا, اور ہو سکتا ہے میں نے ابھی نمبر نہیں دیکھے وہ ختم ہو گیا. تیسری چیز جو تھی وہ رشن تیل لے کر آئے. رشن تیل جو تھا 1 لاکھ ٹن لے کر آئے, اور پلان یہ تھا کہ ہم اس کو 1 ملین ٹن تک لے کر جائیں گے. ہم 8 ملین ٹن خام تیل امپورٹ کرتے ہیں. اگر اس میں سے 1 ملین ٹن جو ہے وہ سبسڈائز یا کم قیمت کا تیل آنا شروع ہو جائے تو ہماری تیل کی قیمت کے اوپر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. 1 لاکھ ٹن سے تو ایک جہاز سے تو نہیں ہوگا, اس کے بعد ایک اور جہاز آ گیا تو 2 لاکھ ٹن ہو گئے. لیکن سالانہ ہمیں اس کو 1 ملین ٹن تک کم از کم 1 سے 1.5 ملین ٹن تک لے کر جانا ہے تاکہ قیمتوں کے اندر اس کے اثرات نظر آئیں. اچھا, تیل کی جی $570 ملین کے اضافی گیس ہم نے سسٹم میں ڈالی. ہمارا ڈپلیشن ریٹ جو 9% تھا وہ کم ہو کے تقریباً 3% یا کچھ, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, 2.5% رہ گیا. تو یہ آہستہ آہستہ آنے والی ہر سبسیکوئنٹ حکومت اگر یہ تمام کام کرتی رہی. ہم نے ٹیپی کو ریوائیو کیا, آپ کو یاد ہوگا بڑے جھگڑے کے بعد آذربائیجان سے ڈیل کی کہ وہاں سے وہ ایک ہمیں سستی LNG کا وہ بھیجیں گے, ہر مہینے ایک شپ جو ہے وہ بھیجا کریں گے. رشا ڈیل ہو گئی. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب 14-15 مہینے میں ہوئی ہیں. اب آپ ان کا کمپیریزن کریں نا, 15 مہینے میں اگر یہ سارے کام ہوئے, اور بہت سے کام جو ٹیکٹیکل کے کون سی, ہم ریفائنری کی پالیسی لے کر آئے, پرانی جو فرسودہ ہماری ریفائنریز ہیں ان کو بہتر کرنے کی پالیسی لائے, نئی ریفائنری کی پالیسی لائے. نئی ریفائنری کی پالیسی کے بعد ہم نے ڈیل کی, $10 بلین کی ڈیل کو فائنل سٹیجز میں چھوڑ کے گیا. مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہنچی ہے, تو وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اس کا کاربن آف سیٹ کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہمارے ہاں گرین ہائیڈروجن کے اندر 8 فروری کے بعد پیٹرول سستا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 8 فروری کے بعد پیٹرول, دیکھیں پیٹرول کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک ویسے سستا نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کافی سستا ہوا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 فروری سے پہلے بھی کچھ پیٹرول سستا ہو جائے گا. جی انشاءاللہ, کیونکہ پیٹرولز کے اندر قیمت میں صرف 2 پہلو ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کیا ہے, کیونکہ ہمیں وہ خریدنا پڑتا ہے اور کیونکہ ہم ڈالر میں خریدتے ہیں. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ڈالر اور روپے کا تناسب کیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں. سرکار کے پاس تیل سستا کرنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں. ایک ہم اسکیم لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل والوں کو سستا پیٹرول دے دیں, وہ ہماری اسکیم جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر اور گندم اور چینی یہ سمگل ہوتی ہے پاکستان سے, تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ 8 فروری کے بعد کوئی
فرٹیلائزر کھاد بھی سب سے زیادہ فرٹیلائزر. یہ کیوں اسمگل ہوتی ہے اور اس کو کیسے روکیں ہم؟ یہ دیکھیے حامد، بات یہ ہے کہ اگر وہ لیگل طریقے سے جائے یا اسمگل ہو کر جائے، اس کے بدلے میں آپ کو ڈالر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ملتے ہیں نا، آخر وہ جاتی ہے فورن کرنسی میں جاتی ہے. تو آپ ان کو ایکسپورٹ کیوں نہیں سمجھ لیتے اور اس پر کچھ کما لیں؟ دیکھیں ہم ڈالر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایکسپورٹ ڈالر تو آپ نہیں ایکسپورٹ کر رہے، یہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ میں مانتا ہی نہیں. یہ تو کوئی ڈالر ایکسپورٹ یہاں سے نہیں ہو سکتا. یہ اگر جاتا ہے تو وہاں سے کوئی چیز آتی ہوگی اس کے برعکس جاتی ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، ڈالر کوئی بذات خود ایسے نہیں ٹریڈنگ، وہاں پر ان کے ایکسچینج ریٹ یہاں پر ایک ہی ہوتا ہے. اگر ڈالر یہاں سے کہتے ہیں نا لوگ بوریوں میں جاتا ہے، میں نے تو خود نہیں دیکھا. اگر جاتا ہے تو وہاں سے کوئی خام مال آتا ہوگا، ڈیزل آتا ہوگا، کوئی اور چیز آتی ہوگی، ورنہ یہ کیسے جائے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں ان کا نام لیا جو منشیات نہیں ہیں، یہ نارمل گڈز ہیں. اگر پاکستان کو تو چاہیے ہے کہ اتنا گندم پیدا کرے کہ وہ دنیا کی تمام منڈیوں میں بیچے. ہمارے پاس جتنا بڑا ایریگیشن سسٹم ہے ایسے دنیا میں کہیں پر نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ایگریکلچر پیچھے رہ چکا ہے. ہمیں ویٹ ایکسپورٹ کرنی چاہیے، اسی طرح شوگر ایکسپورٹ کرنی چاہیے. یہ اس میں یہ کیا اگر وہ اسمگل ہو رہی ہے تو آپ ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں تو اسمگلنگ نہیں روکنی؟ دیکھیں اسمگلنگ تو ایک انلیگل طریقہ ہے نا باہر جانے کا. آپ اس کے لیگل ایکسپورٹ شروع کریں تو وہاں سے کوئی جائے گا ہی نہیں. کوئی طریقہ ہے؟ ابھی بتا میں وہی کہہ رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. لیگلی اوپن کریں نا. اسمگلنگ روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ کو سر نے جو بتایا ڈاکٹر صاحب نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. فرٹیلائزر کی بات کر لیتے ہیں، ذرا مختصر بتائیے. مختصر بتاتا ہوں. سعودی عرب $2 کی گیس، فرٹیلائزر صرف گیس ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، گیس لیتے ہیں فرٹیلائزر باہر نکلاتا ہے. فرٹیلائزر میں اور کچھ نہیں ہے، گیس ہے. سعودی عرب میں گیس کی قیمت ہے $2، اور قطر میں جس سے آپ پوری دنیا LNG خریدتی ہے وہاں پہ وہ اپنی فرٹیلائزر کو دیتے ہیں $3 کی، اور بحرین دیتا ہے $4 کی. ہم دیتے ہیں 70 سینٹ کی اور $1.36 کی. اس کے ذریعے جو فرٹیلائزر بنتا ہے وہ اتنا سستا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پیسے وہ لے لیے سرکار سے، ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے لے لیا، سبسڈی ختم کر کہ وہ ذرا 10 میل دور جا کے افغانستان میں بیچے تو 2000 کی 3000 کی بوری 7000 میں 6000 میں بک رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اسمگلنگ کے لیے پالیسی بنا رکھی ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ سبسڈی ختم کرو، سبسڈی ختم کریں ہر ایک کو، اور اپنے کسان کو صرف آپ پیسے دیں، اپنے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت بہت شکریہ. آج اکانومی پہ بات کیا اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سبسڈیز کو ختم کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا اکنامک ایجنڈا اور اپنے جو اکنامک مینیجرز ہیں ذرا ان کو سامنے لے کے آئیں، اور مہربانی کریں کچھ نئے چہرے بھی سامنے لے آئیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.